الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما مساجد کے ذمہ دار حضرات، شہر داونگرہ کے حفاظ و علماء کی ایک بڑی جماعت یہاں پر تشریف فرما ہے، اور ہمارے صوبہ کرناٹک کے صدر محترم حضرت مولانا جمعیت علماء کرناٹک کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ، حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری دامت برکاتہ، اور اسی طرح ضلع چتردرگا کے قاضی حضرت مولانا مفتی سہیب احمد صاحب قاسمی محمد فیوز، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے اس موقع پر بیلگام ضلع کے نائب قاضی بھی تشریف فرما ہے، مفتی زہیر احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ جلسے کی مناسبت سے جن حضرات اور جن شخصیات کو بلانا ضروری سمجھا گیا تھا، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے، جمعیت علماء ضلع داونگرہ کے ذمہ داروں نے ان تمام کو جمع کیا ہے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ امت کی ایک بڑی ضرورت، بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے۔ محکمہ شریعہ دارالقضاء یہ امت مسلمہ کی ایک بنیادی اور اہم ضرورت ہے، بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے ان حضرات نے ماشاءاللہ ہماری پردہ نشین خواتین کو بھی جمع کیا ہے، اس لیے کہ گھر کا سارا نظام مرد اور عورت سے چلتا ہے، صرف مردوں کے سمجھ میں آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری پردہ نشین خواتین جو اس وقت موجود ہیں ان کو بھی اس مجلس میں لانا ضروری سمجھا گیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے ان کو بھی جمع کیا ہے۔ اللہ کرے ہماری آج کی یہ مجلس کامیاب ہو، اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائے، تا قیامت اس طرح کی مجالس میں شرکت کا اور امت مسلمہ کا یہ ایمان و اعمال کی حفاظت کا اس طرح کی مجالس کو ذریعہ بنائے۔ بزرگان محترم، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ محکمہ شریعہ یا دارالقضاء یہ امت مسلمہ کی بنیادی اور اہم ضرورت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو رشتے دو طرح کے ہیں، ایک رشتہ نسبی رشتہ ہے اور ایک رشتہ سسرالی رشتہ ہے۔ نسبی رشتہ ماں کا ماں بچوں کا ہے، بچوں کا والدین سے، والدین کا بچوں سے، بھائی بہن ہے، چچا خالہ، نانی نانا، دادا دادی، یہ سب نسبی رشتے ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں اور انسان کو اس میں کسی طرح کا عمل دخل نہیں۔ آدمی چاہ کر کسی کا بیٹا نہیں ہوا اور ماں باپ چاہ کر کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے جس کو جس کا بیٹا بنا دیا وہ اللہ کی مرضی۔ یہ جو نسبی رشتہ ہے اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ دوسرا رشتہ ہے سسرالی رشتہ، یہ انسان انتخاب کرتا ہے، بیوی کا انتخاب انسان کرتا ہے اور اللہ نے یہ اختیار اس کو دیا ہے، اور پھر اس اختیار میں اگر اس سے غلطی ہو جائے انتخاب میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ہیں یہ دونوں رشتے، نسبی رشتہ اور سسرالی رشتہ، اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا
وہاں پر اللہ رب العزت نے سسرالی رشتے کا بھی تذکرہ فرمایا، نسبی رشتے کا بھی تذکرہ فرمایا، اس طور پر کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ خاندان کی قبیلے اللہ کی نعمت ہے، اور اس سے انسان کو مدد ملتی ہے، اس سے انسان کو تقویت ملتی ہے۔ رشتے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر آدمی مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، نسبی رشتہ اور صحرا سسرالی رشتہ، یہ نعمتیں ہیں۔ ہم سب اس کو نعمت سمجھ کر اس کو دیکھیں۔ جب آدمی اس کو نعمت سمجھے گا تو قدردانی ہوگی۔ اگر نعمت ہونے کا احساس نہ ہو تو پھر آدمی کے دل میں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ روپے کو، پیسے کو، سونا چاندی کو آدمی نعمت سمجھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ خاندانی رشتے بھی نعمت ہیں، اس کی حفاظت کی ہمیں زیادہ فکر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ ایک لمبا کام اور ہے، میں تفصیل میں گئے بغیر تھوڑا سا اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، بہت ساری باتیں تھی، اور جمعیت یہ محکمہ شریعہ دارالفضا کی تاریخ پر حضرت مولانا مفتی صہیب احمد صاحب قاسمی نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ 1920 سے ہمارے اکابر نے اس کی کوشش کی ہے۔ ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہمارا دین کامل و مکمل ہے، کامل و مکمل دین ہے۔ ہمارا دین صرف عبادات اور اعتقادات تک محدود نہیں ہے، یہ بھی چند عبادتوں کا نام اسلام دین ایسا نہیں ہے، چند اعتقادات کا نام کہ بھئی اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول آخری رسول ہے، صرف اس کا نام دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رہبری فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ تو ہمارے معاشرتی مسائل میں جیسے نماز روزے کے مسئلے ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، جیسے اعتقادات کے مسائل ہیں، ویسے ہی معاشرتی مسائل ہیں۔ لین دین میں جھگڑا ہو گیا تو کیا کریں، کس کے پاس جا کر حل کریں، کس سے مشورہ لیں، نکاح کیا، نکاح کے بعد میں حقوق کو ادا نہیں کر سکا، مسائل پیدا ہو گئے، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ کبھی یہ مسائل آدمی کے خود پیدا کر دینے سے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں آدمی کیا کرے؟ پریشان ہو گئے، کوئی رائے دینے والا نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آدمی غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم شریعت کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کر دیں۔ جیسے شریعت کی روشنی میں ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں، اس کے بغیر ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے شریعت کی روشنی میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے شریعت کی روشنی میں ہم نکاح کرتے ہیں، یہ جب قبول ہوتا ہے اور 2 مسلمان گواہوں کی موجودگی میں نکاح خوانی کراتے ہیں، تو جس طرح یہ سارے کام شریعت کی روشنی میں ہوتے ہیں، اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ بھی شریعت کی روشنی میں حل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کی روشنی میں تو نکاح ہوا اور پھر جب مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر آدمی منمانی طریقے سے اس کو ختم کرنے کے چکر میں ہو جائے، تو یہ اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہوگا۔ اس کا بھی اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ بس اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنا وقت کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اسی طرح رب العزت نے جہاں نکاح کا جو ترتیب قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہیں مسائل کے پیدا ہونے کی صورت میں اس نکاح کو ختم کس طرح کیا جائے اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اگر وہ ہمارے سامنے ضابطہ نہ ہو، طریقہ نہ ہو، ترتیب نہ ہو،
تو پھر آدمی پھٹک جاتا ہے. عام طور سے جو نکاح کو ختم کرنے کی جو بات ہوتی ہے وہ یا تو طلاق کی شکل میں یا خلا کی شکل میں. ایک تیسری شکل ہے جو بہت ہی نازک شکل ہے, وہ فسخ نکاح کی شکل ہے. نکاح کو فسخ کیا جاتا ہے. اس کے تفصیلات میں جانا نہیں ہے. میں ہمارے حضرات علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ اپنے جمعہ کے خطبات میں اور اس طرح کی مخصوص مجالس میں مستقل بلا کر ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ نفع زیادہ ہوگا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے اور شہر دامنگرہ کے علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ محکمہ شریعہ دارالقضاء کے قیام کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپس کے نزاعات جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایک باعزت طریقے سے ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں ان کے مسائل کو حل کر دیا جائے. یہ تو اختلافات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو حل کرنے کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا جس بچے یا بچی کا نکاح ہونے والا ہے, نکاح سے پہلے ان کو ان کے مسائل سمجھایا جائے. جس کو کہتے ہیں پری میرج کاؤنسلنگ کہتے ہیں. بچی کا نکاح ہے تو بچی کو سمجھایا جائے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے, کیا ذمہ داری اس پر آنے والی ہے, اور نکاح کے بعد اس کو کیا کیا کس طریقے سے اس کو زندگی گزارنی ہے. اور اگر لڑکا نکاح کرنے کے لیے عرضی دے رہا ہے تو لڑکے کو بلا کر اس کی ذہن سازی کی جائے. کن الفاظ سے نکاح میں فرق پڑ جاتا ہے. غصہ آنا ہے تو کیا کرنا ہے, اپنے بڑوں سے مشورہ کن کن اوقات میں کرنا ہے, کن مسائل پر نوٹس دینا ہے, تیری ذمہ داری کیا ہے. اگر نکاح سے پہلے نکاح کی ذمہ داریاں اس کو سمجھا دی جائیں, انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے طلاق خلا کی نوبت نہیں آئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے جو کہیے 99% بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 99% ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ میں نے قبول کیا تو کہتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہے. ان کو یہ مسائل کا علم نہیں ہے کہ طلاق کے لفظ بولنے پر کیا اثر پڑتا ہے. اگر مسئلہ معلوم کرتے ہیں, حضرت بڑے غصے میں تھا, میں نے طلاق 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 بول دیا, تو ہم ایسے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ نہیں, کیا کسی نے خوشی میں طلاق دی ہے؟ جس نے بھی دیا اسے ہی نہیں دیا ہے. لیکن جب تم نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے. اگر پہلے سے اس کو سمجھا دیا جائے کن الفاظ کا کیا اثر پڑتا ہے. ہمارا تو یہ چاہتا ہے کہ نکاح کی مجلس میں طلاق کے مسئلے بیان کریں, نکاح کی مجلس میں طلاق کے مسئلوں کو بیان کریں, لیکن ہم بھی ایک بہتری قوم کی طرح ہیں اور ہمارے لوگ نکاح کی مجلس میں طلاق کے مسائل سننا نہیں چاہتے, اس کو بدشگونی سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی کتنی بابرکت مجلس سے منحوس باتیں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. مسائل سے ناواقفیت کی بنیاد پر آج امت مسلمہ اس طرح کی صورتحال سے پریشان. ان حالات میں محکمہ شریعہ دارالقضاء یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک بہت بڑے سپریم کورٹ کے سابق جج نے ہمارے اس طرح کے محکمہ شریعہ اور دارالقضاءوں کے بارے میں بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا. راجنگن ٹائمز آف انڈیا میں وہ رپورٹ شائع ہوئی آج سے کئی سال پہلے. یہ جو دارالقضاء محکمہ شریعہ پر اعتراضات ہو رہے تھے, تو یہ کورٹ کے مقابلے میں ایک شریف کورٹ چلایا جا رہا ہے. کورٹ کے مقابلے میں ایک متوازی الٹرنیٹو سسٹم چلایا جا رہا ہے جو بالکل غیر قانونی ہے. یہ اعتراض تھا. اس کے جواب میں اس جج نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ متوازی کورٹ نہیں ہے بلکہ یہ معاون ہے, یہ مددگار ہے کورٹوں کے لیے, اور کورٹ کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے, ہلکا کر رہے ہیں. اور اس نے کہا تھا کہ یہ غریب آدمی کو سستا, آسان اور جلد انصاف ملنے کا ذریعہ ہے. سستا ہے,
حکومت ہند کا جو عدلیہ ہے، جو جوڈیشری سسٹم ہے، وہ اتنا بوسیدہ ہے کہ وہ انصاف ملنے میں اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ اگر کسی کو انصاف نہیں دینا ہے تو انصاف میں بس تاخیر کرنے کافی ہے. انصاف میں تاخیر کرنا، ججمنٹ میں تاخیر کرنا، یہ ججمنٹ کا حکم ہے. بہرحال ہمارے یہاں اس طرح کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ متوازی یا الٹرنیٹ کورٹ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ سیدھے سادے الفاظ میں اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک کاؤنسلنگ سینٹر ہے. ہم کورٹ نہیں چلا رہے، ہم جو ہے حکومت کے کسی قانون سے نہیں ٹکرا رہے، بلکہ ایک کاؤنسلنگ سینٹر ہے جس میں ہم اپنے افراد، اپنے احباب کی کاؤنسلنگ کر کے ان کے مسائل کو بند کمرے میں حل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. دو فریق آتے ہیں، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، اس نے عرضی داخل کی، درخواست دی، اور شوہر کو بلایا گیا، دونوں کو سمجھایا گیا، بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا. ہم کوئی فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یا حکومت چلانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ایک دونوں کو جمع کر کے ان کے لیے افہام و تفہیم کا ایک ذریعہ ہے. اور ان چیزوں سے حکومت ہند پہ خوش ہے کہ اس طرح کا کام ہونا چاہیے، بلکہ سپریم کورٹ کا ایک ادارہ ہے آربیٹریشن کا، اس کے تحت مستقل ایک نظام ہے. آربیٹریشن کا سینٹرل گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے. کورٹ سے باہر آپ سے پیمنٹ کرنا چاہیں کسی آربیٹریٹر کے ذریعے سے، اس کی اجازت آپ کو ملتی ہے. آپ اگر کسی تیسرے فرد کو حکم بنا کر اپنا مسئلہ حل کر لینا چاہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. یا اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے جمعیت علماء ضلع تعاون گراں کے علماء کرام کو اتنے دنوں کے بعد یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ کام کیا جائے. ہم کو ان کے پیچھے 3 سال سے پڑے ہوئے تھے کہ یہ کام شروع ہونا چاہیے. آپ کے ہاں یہ ضرورت ہے. آپ جب بہت سارے خیر کے کام، دفاعی کام، سماجی کام کر رہے ہیں، جب بھی ملک کے کسی حصے میں کہیں طوفان آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں فساد ہو گیا، کہیں زلزلہ ہو گیا، ہم نے ایک اپیچھا ہے کہ تعاون کی درخواست کی. ضلع تعاون ضلع والوں نے بھرپور تعاون کیا ہے، اور جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے بڑھ چڑھ کر آپ کے سامنے جھولی پھیلائی، آپ نے تعاون کیا. جب یہ سارے کام کر رہے ہیں تو محکمہ شریعت قائم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو الحمدللہ 3 سال کے بعد اب اللہ رب العزت نے کو توفیق کی ہے. اب انہوں نے ارادہ کیا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پڑوس کے جو ضلع ہے ہمارا چھپرا درگا ہے، وہاں بھی اس طرح کا ایک نظام دارالقضا کے عنوان پر قائم ہو چکا ہے. ہر ضلع میں اس طرح کا نظام ہونا چاہیے. جہاں بھی یہ نظام ہوگا وہ ایک دوسرے کے معاون ہوں گے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مساجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کے سامنے جب یہ مسئلہ آئے گا تو یہ حضرات بھی اپنے پاس آنے والے مسائل کو اس جماعت کے حوالے کریں گے، تاکہ وہ جماعت اللہ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی وہ کوشش کرے گی. انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہوگی، بڑا خیر وجود میں آئے گا. ہمارے بہت سارے لوگ طلاق خدا کے مسئلے کے بیچ میں پڑھنا نہیں چاہتے. اچھے اچھے سمجھداروں سے ہم نے یہ بات سنی کہ بھئی جوڑنے کا مسئلہ ہے تو ہمارے کے لیے تیار ہے، توڑنے کا مسئلہ ہے تو میں نہیں. حالانکہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، ٹھیک بات نہیں ہے. بہت ساری دفعہ جوڑنے سے زیادہ توڑنا نفع بخش ہوتا ہے، ورنہ بچے کی زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جاتی ہے. پھر اس کو آزاد کرائیے. بہت ساری دفعہ ہم نے دیکھا کہ لڑکا ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، واقعیت اگر وہ بچی مظلوم ہے، زندگی بھر اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اگر اس کے بعد اس کا خلا یا طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے لیے بہتر راستے عطا فرماتے. جو ظلم سہا ہے اس نے، اس ظلم کے بدلے میں اللہ اس کو پرسکون زندگی عطا فرماتے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو بس ٹولی گئی ہے تو پھر وہاں سے جنازہ نہیں آنا چاہیے. وہاں جاہل لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے. وہ جو ستی کی رسم آپ نے سنا ہوگا، ستی کی رسم، نکاح کر دیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے
لیکن 50-60 سال پہلے تک یہ رسم تھی، اس کے بعد حکومت ہند نے اس پر بیان لگا دیا، ورنہ زندگی عورت کو جو ہے شوہر کے ساتھ جا دیا، اس کا حق ہی نہیں زندہ رہنے کا، یہ ظلم تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے ہمیں پاکیزہ شریعت عطا فرمائی۔ یہ اور بات ہے، یہ میرا آپ کا قصور ہے، ہم نے اس شریعت کو سمجھا ہی نہیں، ہم دوسروں کی طرف، غیروں کی طرف، ویسٹرن کلچر کی طرف للچائی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑی حماقت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا ہمارے ذمہ داروں سے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ حضرات اس محکمہ شریعہ کی طرف رجوع کر دیں اور آپ حضرات کو عامل بن جائیں۔ اس کا پورا ایک نظام ہے، پورا سسٹم ہے، ہم یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو سمجھا کر جائیں گے کہ کس طرح مقدمات کو لینا ہے اور کس طرح اس کو حل کرنا ہے۔ پورا مستقل ان کے ساتھ رابطے میں رہ کر مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اور میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو جماعت ہے، یہ محکمہ شریعہ ہے، یہ پورے ضلع داونگیرہ کے لیے ہے۔ اور میں ان سے درخواست کروں گا، آپ کے جو تعلق ہے وہاں بھی اگر کسی مرکزی جگہ میں ضرورت کی بنیاد پر محکمہ شریعہ قائم کرنا پڑے تو آپ حضرات اپنے ماتحت میں اپنے تعلقوں میں بھی یہ نظام قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مشورہ کر لیں، اس کی بھی ترتیب بتائی جائے گی۔ اور پوری صوبہ کرناٹک کے لیے اس کا صدر دفتر دارالعلوم شاہ ولی اللہ ہے، جس کے محتمل حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب ہیں، وہاں ہمارے محکمہ شریعہ کا صدر دفتر ہے۔ اور پورے ملک کا جو صدر دفتر ہے وہ جمعیت علماء ہند کے دفتر میں ہے جو دلی میں۔ تو اس طرح ہمارا نظام اوپر سے نیچے تک چلتا ہے، اور یہاں سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا تو وہ صوبائی جو دفتر ہے وہاں رجوع کر سکتے ہیں، اور وہاں بھی اطمینان نہ ہو سکے تو پھر وہ مرکزی دفتر میں بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جو ہمارے حضرات علماء کرام نے جو نام کیے ہیں وہ 5 افراد پر مشتمل ایک جماعت بنائی گئی ہے، جو جماعت انشاءاللہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے گی، اور چونکہ شریعت کی روشنی میں بہتری کرنا ہے، اس لیے اس میں کسی طاقتور آدمی کی، کسی پاورفل آدمی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ افہام و تفہیم کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی انصاف کی کمیٹی قائم کرنا ہے، پنچایت قائم کرنا ہے تو کچھ روزگاروں کو بھی داخل کر لیں، کچھ پہلوانوں کو بھی داخل کر لیں، کچھ پولیٹیکل آدمیوں کو بھی داخل کر لیں تاکہ ان کا انفلوئنس ہو سکے، ان پر دباؤ بنا۔ یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ پاورفل چیز قرآن و حدیث ہے، شریعت مطہرہ ہے۔ ہمارے یہ علماء کرام آپ کے سامنے مسائل کا حل پیش کریں گے، قرآن و حدیث اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں حل پیش کریں گے۔ اس کے لیے کسی طاقت اور کسی پاورفل آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو 5 افراد 5 علماء کرام ہیں وہ حضرت مولانا مفتی انیس الرحمان صاحب ہیں، مولانا فیاض صاحب ہیں، مولانا سمیع اللہ صاحب ہیں، مولانا عبد الرحمان صاحب ہیں، مولانا سلمان صاحب ہیں۔ یہ 5 افراد ہیں۔ دارالعلوم صدیقیہ مرکز میں انشاءاللہ یہ حضرات اس کا پورا نظام بنائیں گے، اور جیسے ہی شروع ہوگا اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ چونکہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین سے اور اس ملک کے حالات سے بھی واقفیت ضروری ہے۔ وقتاً فوقاً اگر ان کو جوڈیشری کے سلسلے میں کچھ مشورہ کرنے کی ضرورت پڑے، ماشاءاللہ مرزا اسماعیل صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ضلع داونگیرہ کے، انہوں نے اپنی خدمات کو پیش کیے ہیں۔ ہم نے ان کو ایڈوائزر کے طور پر لیا ہے، اور ایڈوائزر اور بھی 2-4 ہو سکتے ہیں۔ جب بھی کسی پیچیدہ مسئلے میں ان کو مشورے کی ضرورت ہوگی تو شرعی اعتبار سے وہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ سے رجوع کریں گے، اور دنیاوی اعتبار سے اور حکومت ہند کے قوانین کو سمجھنے کے لیے مرزا اسماعیل صاحب اور ان کے رفقا سے وہ مشورہ کریں گے۔ اور رب العزت آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میں ہمارے اکابر علماء خاص طور سے حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب، حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب، حضرت مولانا مفتی سہیب احمد صاحب، ان اکابر علماء سے سماع تلاشی کی معافی چاہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں۔
بھائی ماشاءاللہ ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جیسے مرزا اسماعیل صاحب کو ایڈوائزر کے طور پر لیا گیا ہے، اسی طرح ہمارے ایڈوکیٹ شوکت صاحب بھی اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے یہ بتایا گیا کہ مرزا اسماعیل صاحب نے کہا کہ 24/7 رات کے 12 بجے بھی آپ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں میں تیار ہوں. مجھے امید ہے کہ محترم شوکت صاحب بھی اس کام کے لیے آمادہ ہوں گے اور اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. جزاک اللہ احسن الجزا. بہت تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے جو ہے مکتب شریعت کے عنوان پر کیسے قائم کرنا ہے، کس طرح قائم کرنا ہے، اس کی کیا ترتیب رہے گی، اس پر روشنی ڈالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزاک عطا فرمائے. اور بغیر کسی تعبیر کے ہمارے جلسے کے صدر محترم جناب مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم، جو پورے صوبے کرناٹک کے صدر جمعیت علماء بھی ہیں اور بہت سارے مدارس کے ذمہ دار بھی ہیں اور حضرت کو بہت زیادہ اسباب بھی رہتے ہیں. تقریباً جو ہے 8 سال کے بعد حضرت والا جو ہے دعوت تشریف لائے ہیں. تو حضرت والا سے میں محترمانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا موقع کی بنسبت جو ہے اپنے ارشادات سے ہم تمام کو نوازیں.